بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اللہ کے نیک بندوں کے ارشادات اور اہم نصیحتیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر فرما برداری کی عزت کی طرف آ جائے تو اللہ تعالی بغیر مال کے اس کو غنی بنا دیں گے، بغیر لشکر کے اس کی مدد فرمائیں گے، بغیر خاندان کے اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، ہم تکلیف پر صبر کرتے ہیں، خوشحالی پر شکر کرتے ہیں، تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، بے شک تم مؤمن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کی طرف اس طرح کی وحی بھیجی، جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہو، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہو تو میں اس کو اپنی جہنم سے دور رکھوں گا۔ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مجھ سے حیا کرتا ہو تو میں کرامن کاتبین فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، فقر، کہ اس کے ذریعے بہت سے گناہوں اور دنیاوی تکلیفوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، مرض، کہ اس کے ذریعے بہت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، صبر، صبر رفع درجات کا سبب ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جو بڑے عارف ہیں، وہ مناجات میں کہا کرتے تھے، الہی میں اپنی حاجت مندی اور ناتوانی کے باوجود پسند کرتا ہوں کہ اپنی تمام نیکیاں آپ کو بخش دوں، پس اے میرے آقا، آپ کیسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ میرے تمام گناہ بخش دیں، حالانکہ آپ میرے سردار مجھ سے بے نیاز ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے، جب تم اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرنا چاہو تو اپنے نفس سے وحشت اختیار کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم وصال کی حلاوت چکھ لو تو فراق کی تلفی پہچان سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص وصال کی حلاوت سے نا آشنا ہے، وہ فراق کی تلخی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان کو ادا کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام فرمودہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا اس پر راضی رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے۔ حضرت صالح مرکزی رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ بعض مکانوں کے پاس سے گزرے اور مکانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے پہلے مالک کہاں چلے گئے؟
تمہارے پہلے آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ تمہارے اندر پہلے رہنے والے کہاں ہیں؟ ہاتف غیبی نے آواز دی، ان کے جسم مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو گئے، ان کے نشانات مٹ گئے، ان کے اعمال ان کی گردنوں میں ہار بنا کر ڈال دیے گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ تم نے کس چیز کی وجہ سے زہد کو اختیار کیا؟ ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ قبر وحشت ناک جگہ ہے اور میرے پاس میرا کوئی مونس اور محسن نہیں۔ میں نے دیکھا کہ راستہ طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں۔ میں نے دیکھا فیصلہ کرنے والا خدائے جبار ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں۔ حضرت لقمان حکیم سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا، انسان کے 3 حصے ہیں، روح، اللہ کا حصہ اس کی روح ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے، نفس، اس کے نفس کے لیے اس کا عمل ہے، ایک حصہ اس کے لیے، جسم، کیڑے مکوڑوں کے لیے اس کا جسم ہے، ایک حصہ کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، بہترین دن کون سا ہے؟ بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ بہترین مہینہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن جمعہ کا دن ہے، بہترین عمل 5 وقت کی نماز ان کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام علماء، حکماء اور فقہاء سے یہ سوال کیا جائے تو وہ سب بھی یہی جواب دیں گے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مگر ایک بات اور کہتا ہوں، بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بہترین مہینہ وہ ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ سے کامل توبہ کر لو، بہترین دن وہ ہے جس دن تم دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں نکل جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں، پہلی مسواک، دوسرا روزہ اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، مومنوں کے لیے شیطان سے حفاظت کے 3 قلعے ہیں۔ پہلا مسجد ایک قلعہ ہے، دوسرا ذکر اللہ ایک قلعہ ہے، تیسرا تلاوت قرآن مجید ایک قلعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے، حسن سوال آدھا علم ہے، حسن تدبیر آدھی معیشت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، جو شخص گناہوں کو ترک کر دے فرشتے اس کو محبوب رکھتے ہیں، جو شخص مسلمانوں سے طمع ختم کر لے مسلمان اس کو محبوب رکھتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کتنے لوگ ہیں کہ ان پر نعمت کیے جانے کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہم سے نعمت چھین لی جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہماری اس حالت سے خوش ہیں، اس لیے وہ بدستور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی تعریف کیے جانے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی خوش آمدی قسم کے لوگ جو تعریف کرتے ہیں اس سے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ہم کسی قابل نہ ہوتے تو لوگ ہماری تعریف کیوں کرتے۔ اس لیے بدستور اپنی بدحالی میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے عیوب پر پردہ پوشی کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پردہ پوشی فرمانے کی وجہ سے لوگ عزت و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو عند اللہ مقبول سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی نہ فرماتے تو کوئی بات کرنا گوارا نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام کافی ہے، مشاغل میں سے شغل عبادت کافی ہے، عبرت کی چیزوں میں سے موت عبرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبور میں وحی کی گئی ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو: آخرت کے لیے توشہ کی تیاری، کسب معاش اور حلال کے ذریعے طلب لذت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی منقول ہے، 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں بلندی درجات کا ذریعہ ہیں، اور 3 چیزیں گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہیں۔ 3 نجات دینے والی چیزیں: سرًا و علانیہ، ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کا خوف کہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، تنگ دستی اور خوشحالی میں میانہ روی، ایسا نہ ہو کہ خوشحالی میں اسراف میں مبتلا ہو جائے، رضا مندی اور ناراضگی میں عدل و انصاف، ایسا نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہو تو اس کے بارے میں انصاف بھی نہ کرے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ 3 ہلاک کرنے والی چیزیں: شدت بخل کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کرے، شہوائے نفسانی جس کا اتباع کیا جائے کہ شہوائے نفسانی میں حدود شرع کی بھی پرواہ نہ کرے، خود پسندی کہ دوسروں کو بھی حقیر سمجھنے لگے۔ 3 درجات بلند کرنے والی چیزیں: سلام کو عام کرنا کہ ہر مسلمان کو سلام کرے، خواہ اس سے تعارف ہو یا نہ ہو، کھانا کھلانا حسب وسعت کھانا کھلانا، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ 3 گناہوں کا کفارہ کر دینے والی چیزیں: سردی میں وضو کامل کرنا، با جماعت نماز کے لیے قدم اٹھا کر چلنا، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نصیحت: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی، جتنا چاہے زندہ رہو، آخر کو مرنا ہے۔ دوسرا، جس سے چاہے دوستی کر لو،
آخر اس سے جدا ہونا ہے۔ تیسرا، جو چاہے عمل کرو، آخر کار اس کا بدلہ ملنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے، جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے قرب خداوندی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے خلیل بنایا؟ ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر کے حکم پر اختیار کیا۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذمہ لیا ہے میں نے اس کی فکر نہیں کی۔ مہمان کے بغیر صبح یا شام کا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ منقول ہے کہ ایک اسرائیلی شخص تحصیل علم کے لیے نکلا، اس کی خبر ان کے نبی کو پہنچی اور انہوں نے اس شخص کو طلب کیا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے فرمایا، اے جوان، میں تجھ کو 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان میں اولین، وہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، اپنی زبان کو مخلوق سے روک لینا اور خیر کے بغیر ان کا ذکر نہ کرنا۔ جو کھانا کھاؤ خیال رکھنا کہ وہ حلال ہو۔ بس وہ جوان سفر سے رک گیا، یعنی 3 چیزوں میں تمام علم جمع ہو گیا، پھر مزید کیوں وقت ضائع کروں؟ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وہ مناجات میں کہا کرتے تھے، الہی، اگر تو مجھ سے میرے گناہ کا مطالبہ کرے گا تو میں تجھ سے تیری معافی کو طلب کروں گا۔ اگر تو میرے بخل کا مطالبہ کرے گا تو میں تجھ سے تیری سخاوت کو طلب کروں گا۔ اگر تو مجھ کو جہنم میں داخل کرے تو میں جہنمیوں کو خبردار کروں گا کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تاکہ جہنمیوں کو محبین خدا کا حال معلوم ہو کر کچھ تسلی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر بن کر رہو۔ لوگوں کے نزدیک ایک عام انسان بن کر رہو، اپنے نفس کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین بن کر رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کے پاس 3 چیزیں نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اولیاء اللہ کی سنت۔ دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، راز کا چھپانا۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ عرض کیا گیا، اولیاء اللہ کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، جب تم چھوٹا گناہ کرو اس کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس کا گناہ کیا ہے۔ جب تم کو معمولی خیر پہنچے اس کے معمولی ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس نے وہ تم کو عطا کی ہے۔ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے میری مخلوق سے میری شکایت نہ کرو، جس طرح جب تمہارے گناہ مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں اپنے فرشتوں سے تمہاری شکایت نہیں کرتا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہر روز صبح ہوتی ہے تو شیطان مجھ سے کہتا ہے، تو کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا؟
میں اس کو جواب دیتا ہوں، موت کو کھاؤں گا، کفن کو پہنوں گا، قبر میں رہوں گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جو یہ 3 کام کرے، جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے، جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے قبر کو نیک اعمال کے ذریعے سے آراستہ کر لے، اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔